گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں ہم بالخصوص جانور کی خریداری جو قربانی کے لیے لیا جاتا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس پر کلام کریں گے۔ اگر آپ آخر تک شامل رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مفتی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ پہلا سوال میں اس حوالے سے عرض کروں گا ان سے کہ آج کل یہ ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ جانور بھی جو ہے وہ تول کر بک رہے ہیں، یعنی اولاً تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ گوشت ملتا تھا، لیکن اب جانور بھی وزن کے ساتھ مل رہے ہیں، تو اس طرح جانور کی خریداری کرنا کیسا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندہ جانور کی خرید و فروخت جو ہے وہ تول کر وزن کے ساتھ جو ہے وہ کرنا۔ اچھا، عمومی طور پر جو ہے وہ مرغی وغیرہ جو ہے وہ زندہ بھی ہمارے ہاں فروخت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تول کر، لیکن عموماً یہ سوال جو اشکال کی صورت میں لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے وہ قربانی کی جو ہے وہ موقع پر آتا ہے کہ بعض جگہوں پر وہ جو ہے وہ اس جانور کی قیمت نہیں بیان کرتے۔ صحیح بھئی ایک لاٹ کھڑی ہوئی ہے بکروں کی، اب اس میں یہ ہے کہ پر کلو جو ہے وہ اتنا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کو جو بکرا پسند آئے اسے جو ہے وہ ترازو پہ لے جائیں اور اس کا وزن کروا لیں، اس حساب سے آپ اس کے جو ہے وہ پیسے ادا کر دیں۔ اور عموماً یہ ایسی جگہوں پر ہوتا ہے جہاں پر وہ جو جانور ہیں ان میں تفاوت زیادہ نہیں ہوتا، بلکہ تقریباً جو ہے وہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں خوبصورتی میں یا اور دیگر چیزوں کے اعتبار سے۔ تو شرعی اعتبار سے یہ خریدنا اور بیچنا وزن کے ساتھ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ خرید و فروخت جو ہے وہ چونکہ پیسوں کے بدلے میں ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اب وزن کے اعتبار سے کمی بیشی یوں کہ جانور کھڑا ہوگا ترازو پر تو جو کہ سانس جو ہے وہ کبھی کھینچ لی، زیادہ لے لی تو وزن میں کمی بیشی، تو وہ کمی بیشی چونکہ ایسی کمی بیشی ہے جو کہ جھگڑے کا باعث نہیں بنتی، یعنی مبی کے جو چیز خرید بیچی جا رہی ہے اس کی اندر جہالت نہیں ہے، صحیح، اور اس کے وزن کے اندر اتنا تفاوت نہیں ہے، یہ اتنا زیادہ فرق نہیں ہے کہ وہ بعد میں جو ہے وہ جھگڑے کا باعث بنے۔ اگر بہت زیادہ فرق ہوگا شاید جو ہے وہ چند جو ہے وہ آدھا کلو کا ہو جائے یا کلو کا ہو جائے، تو وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو خریدنے اور بیچنے والے کے درمیان جو ہے وہ جھگڑے کا باعث بنے، بلکہ دونوں کو ہی جو ہے وہ پتہ ہے۔ صحیح، تو اگر مبی کے اندر جو چیز بیچی جا رہی ہے اس میں کوئی ایسی جہالت پائی جاتی ہے جو کہ جہالت یسیرہ ہے، تھوڑی بہت جہالت ہے جو آپس میں نزاع کا باعث نہیں بنتی، اور وہ چیز متعین ہو کر جو ہے وہ بک جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وزن کے ساتھ بھی جانور کی خرید و فروخت جو ہے وہ کرنا جائز ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں یہ پتہ چلا کہ وزن کے ساتھ جانور خریدنا یہ بھی جائز ہے، اور جو اس کے اندر جہالت کے حوالے سے ارشاد فرمایا وہ ایسی نہیں ہے کہ جو سودے کے اندر نقصان کا باعث بنے۔ اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی، کیونکہ حالت آپ کے سامنے، چوری کا معاملہ بھی بڑا عام ہے اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں، اب آدمی نے جانور خریدا اور سامنے والے نے بڑی وثوق کے ساتھ اور ٹھیک ٹھاک اس کے فضائل بیان کر کے بیچا، لیکن جب گھر آئے تو پتہ چلا کہ یہ تو چوری کا جانور تھا، اب کیا ہوگا؟ لیکن جب کوئی جانور آپ نے خریدا ہے، کسی شخص سے جو ہے وہ خریدا ہے، اب بعد میں اس کا یہ معلوم ہونا کہ یہ چوری کا ہے، تو یہ اسی صورت میں ہو سکے گا کہ جو ہے وہ اس کا مالک جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے کہ بھئی یہ جانور تو جو ہے وہ میرا جانور ہے اور یہ چوری ہو گیا تھا اور بیچ دیا گیا، تو اب اگر
واضح طور پہ یہ بات پتہ چل جائے کہ ہاں واقعی جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا جانور ہے اسی کا جانور ہے، ٹھیک ہے، اور چوری ہو گیا تھا، تو اب ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی یہ شخص نہیں کر سکتا جس نے خریدا ہے، ٹھیک، بلکہ اس پر تو یہ لازم ہے کہ یہ چوری کا جانور جو مالک ہے اس کو واپس کرے، صحیح، اور اب یہ اپنے پیسے کس سے وصول کرے؟ چونکہ جانور کا جو مالک ہے اس کو تو اپنا جانور چاہیے، وہ پیسے دے کے تو اس سے جو ہے وہ خریدے گا نہیں، تو وہ بھی تو بیچ کے بھاگ گیا ہوگا، تو اب اس کو اسی سے جو ہے وہ رابطہ کرنا چاہیے کہ جس سے جو ہے وہ اس نے خریدا ہے۔ اب اگر جو ہے وہ اس سے رابطہ نہیں ہوتا تو اسی صورت میں گویا اس کے پیسے جو ہے وہ ڈوب گئے، لیکن اس کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ اب گناہگار وہ ہے کہ جو اس کو دھوکہ دے کر یہ مال جو ہے وہ لے کر گیا ہے۔ صحیح، اب اگر یہ پیچھے اس مال کے جانے کے بعد غنی ہے، صاحب نصاب اب بھی موجود ہے، تو ایسی صورت میں اس پر لازم ہوگا کہ دوسرا جانور جو ہے وہ قربانی کے لیے خریدے صحیح، یا کہیں حصہ ڈالے، اور اگر اس کے پاس اتنا ہی مال تھا کہ اب وہ مال خریدنے کے بعد اب یہ خود شرعی فقیر ہو گیا، اب اس کے پاس جو ہے قربانی کے نصاب جتنا مال باقی ہی نہ رہا، تو اب اس پر جو ہے وہ دوبارہ قربانی کرنا دوسری جو ہے وہ لازم نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ جب آپ کوئی جانور جو ہے وہ خرید رہے ہیں تو چونکہ خود بھی معلوم ہوتا ہے بعض لوگوں کو کہ کس طریقے سے جو ہے وہ، یا بعض جگہ مشہور ہوتی ہیں کہ یہاں پر اس طرح 2 نمبر کا مال جو ہے وہ ملتا ہے، تو ایسی جگہ سے جو ہے وہ خریدنے میں خود ہی جو ہے وہ احتیاط جو ہے وہ کی جائے۔ اچھا، گئے تو جو جانور خرید کر لائے وہ بڑا جانور تھا، جی، اب وہ چوری کا تھا، ہم نے اس کے مالک کو دے دیا، اب ہم کیا کریں گے؟ بڑا ہی جانور قربان کریں یا وہ جس طرح آپ نے فرمایا حصہ بھی ڈال دیں؟ ہاں، اب اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ شخص جب جانور جو ہے وہ لے کر آیا ہے، اب اگر یہ صاحب نصاب ہے پیچھے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ جو ہے وہ کوئی بھی جانور جو ہے وہ قربان جو ہے وہ کر سکتا ہے، اس کی قربانی جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک، مدنی شہر کے ناظرین مزید اس حوالے سے سوالات ہیں انشاءاللہ وہ ہم عرض کریں گے مفتی صاحب کو۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ علی اصغر سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ میں دودھی سے دودھ لے رہا ہوں 60 روپے کلو، اگر میں اسے کہوں کہ آپ مجھ سے ایڈوانس پیسے لے لیں اور مجھے دودھ کم قیمت میں دیں تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میرا نام حاجی محمد امین سعید، فیصل آباد کے شہر مامو گانجن سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ سگریٹ کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ دودھ 60 روپے کلو ہے، ایڈوانس دے کر ہم اس سے کہیں کہ آپ مجھے سستا دیں، اب یہ کیسا؟ دیکھیں، اب یہ ایڈوانس جو دیا جاتا ہے، یہ ایڈوانس 2 طور پر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ اس دودھ کی قیمت ہے، ٹھیک ہے، کہ میں جو ہے وہ اتنے کلو دودھ کی قیمت آپ کو پہلے ادا کر رہا ہوں، تو عموماً یوں نہیں ہوتا، وہ ایڈوانس اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہے گا، صحیح، اور جو روزانہ کی جو خرید و فروخت ہے اس کی الگ سے جو ہے وہ ڈیلنگ ہوتی رہے گی۔ صحیح، تو ایڈوانس جو اس کو دیا گیا ہے وہ اس سے نفع بھی اٹھائے گا، ہر کام جو ہے وہ اپنا کرے گا، اور جب ان کا آپس میں بعد میں لین دین ختم ہوگا تو وہ ایڈوانس واپس کیا جائے گا، صحیح، یا جو اس کا بقایا جات ہوں گے اس میں سے حساب برابر کیا جائے گا، تو گویا اس ایڈوانس کی حیثیت جو ہے وہ قرض کی سی ہے۔ صحیح، تو اب اگر قرض کے اوپر جو ہے وہ نفع دیا جائے تو وہ سود ہوتا ہے، چاہے کسی بھی طور پر دیا جائے، کہ خرید و فروخت کے اندر نفع دیا جائے، کہ ایک شخص کسی کا مقروض ہے، اب وہ مقروض جو ہے وہ دکاندار ہے، اب یہ اسے کہتا ہے کہ نارمل کوئی چیز اس سے خریدنے جاتا ہے تو 5 روپے کی ملتی، یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں قرضہ دیا ہوا ہے لہٰذا تم مجھے جو ہے وہ کچھ سستی کر کے یہ چیز بیچو، تو گویا یہ اس قرض کی بنا پر جو ایک قرض نیکی کا کام ہے اور جس کا دار و مدار جو ہے وہ ایک مسلمان کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک پر رکھا گیا ہے، یہ اس سے نفع حاصل کر رہا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کلو قرض جر منفیۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے، تو یہ گویا اپنے قرض سے نفع حاصل کر رہا ہے، یہ سود ہے، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے اندر بہت ساری جو ہے وہ مزید پیچیدگیاں ہوتی ہیں کہ اب اگر کسی دن کسی وجہ سے دودھ جو دینے والا دودھ اسے جو ہے وہ نہیں دے سکا، صحیح، اس کے پاس دودھ جو ہے وہ ختم آ گیا یا نہیں آیا، تو اب یہ بھی ہوتا ہے کہ اب یہ شخص مارکیٹ سے دودھ خریدے گا، ٹھیک ہے، مارکیٹ سے دودھ خریدے گا، اب ان کا مثلاً 55 روپے میں دودھ جو ہے وہ طے ہوا تھا، صحیح، مارکیٹ سے اس کو ملتا 70 روپے کا، 55 میں دے گا، ایسی صورت کے نہیں، یہ جو خریدار ہے یہ مارکیٹ سے خریدے گا، جی جی، 70 کا اس کو ملے گا، اب جو 15 روپے سے لاس پڑا باہر سے خریدنے کا یہ اس شخص سے وصول کرے گا بلا وجہ کا، کہ تمہاری وجہ سے مجھے باہر سے مہنگا دودھ خریدنا پڑا، تو یہ بھی ناجائز۔ یوں ہی
اس کو اگر دودھ نہیں چاہیے کسی دن تو یہ اب منع نہیں کر سکتا. صحیح. یہ جو ہے وہ اس سے دودھ لے گا ہی, یا وہ اس کے دودھ کی جو بھی مقدار ہے جو آپس میں طے ہوئی ہے وہ مارکیٹ میں بیچے گا. اب وہ 55 کے بجائے اگر 50 کی بھی بکے گی تو اوپر کا نفع جو ہے وہ خود وہ جو ہے وہ حاصل کرے گا. تو یہ کئی طرح سے جو ہے وہ یہ پورا جو بندی کا ایک سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر کئی طریقے سے خرابیاں ہیں. دونوں طرف سے ایک دوسرے کو پابند تو کیا جاتا ہے, ایک مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کا پابند تو ہوتا ہے, لیکن یہ کہ سامنے والے کی کوئی مجبوری کچھ بھی نہ دیکھا جائے اور فقط مال کے اوپر ہی جو ہے بنیاد رکھی جائے, اسلام اس چیز سے جو ہے وہ منع کرتا ہے. آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا یہ بھی ضروری ہے. تو خیر یہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن جو ہمارے ہاں صورتحال ہوتی ہے اس کے اندر سود, ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کی صورت موجود ہوتی ہے, تو اس طریقے کا کاروبار کرنا جائز نہیں. سگریٹ کا کاروبار کرنا کیسے؟ تمباکو والی سگریٹ جو ہے وہ پینا جو ہے وہ اس حد تک اگر کوئی نہیں پیتا جو کہ اس کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ والی صورت میں جائے تو ایسی صورت میں جائز ہے, اور اس کا کاروبار بھی جو ہے وہ جائز ہے, جبکہ قانوناً بھی وہاں پر الاؤ ہو جہاں پر یہ کام کر رہا ہو. ہاں چونکہ یہ جو ہے وہ بہتر نہیں ہے, مضر صحت ہے, تو اس اعتبار سے بچنا جو ہے وہ اس چیز سے بہتر ہے. مدنی چینل کے ناظرین, خرید و فروخت سے متعلق ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. اچھا, حضور ارشاد فرمائیں کہ جانور خرید کر لائے, گھر آنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کے پیٹ میں تو بچہ ہے, اب کیا ہوگا؟ جانور خرید کے لائے اور جو ہے اشکال یہ ہوتا ہے کہ قربانی ہوگی نہیں ہوگی, مسائل ہو جاتے ہیں. جی, اب قربانی کی خریداری سے پہلے ہی اولاً کچھ مسائل جو ہے وہ جاننا ضروری ہیں کہ قربانی کے لیے ہم کیسا جانور لیں. تو قربانی کے لیے ایسا جانور لیں جو بے عیب جانور ہو, اور بہتر یہ ہے کہ وہ جانور دودھ والا نہ ہو اور وہ جانور جو ہے وہ حمل والا نہ ہو, گابن نہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن اب اگر خرید لیا تو اب ایسی صورت میں اگر تو شرعی فقیر نے خریدا ہے جس پر قربانی واجب نہیں تھی, اس نے شوق کے اندر ایک نفلی عبادت کی نیت سے اس کو جو ہے وہ خرید لیا, تو اب اس پر تو اسی جانور کو قربان کرنا ضروری ہے, چاہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں ہے. اور اگر کسی غنی نے لیا ہے تو اب اگر حمل زیادہ دن کا ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں وہ اس کو تبدیل کر سکتا ہے کہ اس کی جگہ وہ کوئی دوسرا جانور خرید لے جو اس کی قیمت کے برابر کا ہی ہو یا اس سے زیادہ قیمت کا ہو, اس سے کم قیمت کا جو ہے وہ نہ ہو, تو اسے قربان کرے. لیکن اگر وہ اسے بھی قربان کر دیتا ہے تو جائز ہے. اب پھر یہ ہے کہ اگر بچہ مردہ نکلا تو پھینک دیا جائے گا, اور اگر زندہ نکلا تو اسے بھی ذبح کر دیا جائے گا, اور وہ بھی اس کا کھانا بھی جو ہے وہ حلال ہوگا. اور اگر کسی نے ذبح نہیں کیا تو ایسی صورت کے اندر اگر ایام قربانی گزر گئے تو اب اس زندہ بچے کو چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو جائے اس کو اسی طرح زندہ صدقہ کرنا ضروری ہوگا. قربانی تو ہو جائے گی نا, جو قربانی جو ہے وہ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح جانور خریدا اور گھر آئے تو پتہ چلا کہ اس کے اندر عیب ہے, جس طرح عیب کا بھی آپ نے تذکرہ فرمایا, تو اب کیا ہوگا؟ جانور کی خریداری کے وقت جو ہے وہ عیب, اچھا یہ عیب سے بچا ہوا ہونا اس چیز کا جو آپ خرید رہے ہیں, یہ ویسے ہی جو ہے وہ ایک خیار عیب حاصل ہوتا ہے. جب کوئی شخص کوئی چیز خریدتا ہے تو اس میں اس بات کا اختیار اسے حاصل ہوتا ہے شرعاً کہ اگر کوئی عیب پیدا ہو تو وہ واپس کر دے اسے جس سے خریدا ہے, یہ خیار عیب کہلاتا ہے. اب دو صورتیں ہوتی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ خریداری کے وقت ہی کہہ دیا کہ بھئی جو بھی ہے جیسا بھی ہے آپ کے سامنے ہے, مٹی ہے, سونا ہے, آپ یہاں دیکھ لیں, اس کی کسی بھی عیب کے ذمہ دار جو ہے وہ ہم نہیں ہیں. صحیح. تو اس اعتبار سے تو جو ہے اگر اس نے یہ کہہ دیا اور بعد میں آپ کسی عیب پر مطلع ہوتے ہیں تو اس میں واپسی کا اختیار نہیں رہے گا. لیکن اگر ایسا نہیں کہا, نارمل خرید و فروخت ہوئی, تو اب اگر عیب ہے تو اس کی وجہ سے وہ جانور واپس کیا جائے گا. قربانی کے معاملے میں چونکہ یہ ضروری ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ عیب سے جو ہے وہ پاک ہو. پھر عیب کم ہوگا تو قربانی جو ہے وہ ہو تو جائے گی لیکن جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے, اور عیب زیادہ ہوگا تو ایسی صورت میں قربانی ہوگی ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو اب ایسی صورت جس میں قربانی ہوگی ہی نہیں, وہ عیب جو ہے وہ پایا گیا, تو اب اگر یہ پتہ ہے کہ یہ وہیں سے جو ہے وہ عیب موجود تھا, رات کے اندھیرے میں دیکھ نہیں سکے یا اور کوئی معاملہ تھا, تو ایسی صورت کے اندر اسے واپس کیا جائے گا. صحیح. کیونکہ قربانی تو اس کی ہوگی نہیں. ہاں اگر یہ شخص شرعی فقیر ہے تو ایسی صورت میں یہ اسی کی قربانی کر سکتا ہے, اس کی قربانی ہو جائے گی. لیکن غنی ہے تو اس پر لازم ہے کہ دوسرا بے عیب جانور خریدے, تو اب یہ اس جو ہے وہ بیوپاری کو جو ہے وہ واپس کرے گا.
ہاں، اور بیوپاری پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ اسے واپس لے، اس اعتبار سے بھی کہ خرید و فروخت کے اعتبار سے اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ عیب والی چیز اگر بغیر بتائے بیچی تھی تو وہ جو ہے وہ واپس لے، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہاں پر مسلمان کی عبادت کی ادائیگی کا معاملہ ہے کہ وہ واپس نہیں لے گا تو اسے نقصان بھی ہوگا اور اس کی عبادت کی ادائیگی میں بھی جو ہے وہ کوتاہی ہوگی، تو دونوں اعتبار سے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ واپس لے۔ اب واپس لے کے یہ نہیں کہ وہ اور مزید کسی تیسرے کو جو ہے وہ تھما دے، بلکہ جب اسے پتہ چل گیا کہ اس کے اندر یہ عیب موجود ہے تو اب وہ قربانی کرنے والے کسی بھی شخص کو وہ جانور ہرگز نہ بیچے، بلکہ اب وہ قصاب کو یا اور کسی ایسے شخص کو بیچے جس کے لیے یہ قربانی کی شرائط جس کے جانور میں پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بے حد ضروری چیز ہے، عموماً جو ہے وہ بیچنے کے لیے، اپنا مال بکوانے کے لیے لوگ جو ہے وہ جھوٹ جو ہے وہ بولتے ہیں، اور جھوٹ کا سہارا لینے کی وجہ سے کاروبار سے برکت بھی اڑی آتی ہے۔ صحیح، قسمیں کھا کھا کے جو ہے وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ جناب یہ جانور پوری عمر کا ہے، اس کے دانت جو ہے وہ گر گئے ہیں، نکلنے والے ہیں، یا اس کے اندر یہ عیب جو ہے وہ نہیں ہے، حالانکہ عیب جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اچھا، بہت سارے تو وہ بیوپاری ہوتے ہیں جو ان دنوں کے اندر خود ہی مفتی بنے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو منڈی میں دکھیں گے کہ وہ خود ہی جو ہے وہ مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جناب اس چیز کی تو نہیں ہوتی قربانی، لیکن ہمارے جانور میں تھوڑا اس سے کم ہے، زیادہ اس کی قربانی ہو جائے گی، آپ لے جائیں، ہم آپ کو ضمانت دے رہے ہیں نا، ہم عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو وہ خود ہی جو ہے وہ اس جگہ مفتی بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض بھولے بھالے لوگ ان کی بات سن کر لے کر بھی آ جاتے ہیں، بس اوقات قربانی بھی کر بیٹھتے ہیں، بعد میں جب جو ہے وہ جانور کو دیکھا جاتا ہے یا کوئی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ سری کو لے کر بیٹھتا ہے، جناب اس میں تو دانت ہی نہیں ہے، تو اب پوچھتے ہیں کہ قربانی کا کیا حکم ہے۔ تو یہ پہلے ہی جاننا ضروری ہے کہ دیکھیں جو جس فن کا اہل شخص ہے آپ اس سے مسئلہ پوچھیں، قربانی کے مسئلہ یا کوئی بھی مسئلہ آپ نے پوچھنا ہے وہ عالم یا مفتی سے پوچھیں، وہ بیوپاری سے نہ پوچھیں۔ صحیح ہے۔ پھر بیوپاری کا جب معاملہ آ گیا کہ زمانے میں جھوٹ جو ہے وہ عام ہو گیا، لوگ جو ہے وہ جھوٹ بہت بولتے ہیں اپنا مال بکوانے کے لیے، تو ان کی ایسی بات جو خلاف ظاہر ہو اس کے اوپر اعتماد جو ہے وہ نہ کریں۔ جیسے یہ دانتوں کا معاملہ ہے کہ اب شرعی اعتبار سے تو جانور کی عمر بیان کر دی گئی کہ جناب بکرا جو ہے وہ بکری 1 سال کا ہے، اور بڑے جانور بھینس وغیرہ 2 سال کی، اور اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا، کم از کم یہ عمریں بیان کر دی گئی۔ لیکن اب ان عمروں کا پتہ کیسا چلے؟ کوئی برتھ سرٹیفکیٹ تو ہوتا نہیں ہے جانوروں کا کہ اس کے ذریعے سے معلوم ہو، تو وہ یوں ہی ہوتا ہے کہ ایک جو ظاہری علامت ہے وہ دانتوں کا جو ہے وہ نشانی ہے کہ اس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جانور جو ہے وہ 2 سال کا یا 1 سال کا یا 5 سال کا ہوگا۔ اور دیکھیں قدرت کا نظام ہے کہ وہی 2 دانت جو ہے وہ بکرے میں 1 سال میں نکلتے ہیں، اور بڑے جانور بھینس وغیرہ میں 2، اور جو ہے وہ اونٹ میں 5 سال کے اندر۔ حالانکہ نظام جو ہے وہ دانتوں کا ہے، تو ہو سکتا ہے جناب 5 سال میں اس کے جو ہے وہ 5 نکل آئیں بکرے کے اعتبار سے دیکھا جائے، لیکن ایک قدرتی جو ہے وہ نظام موجود ہے، تو وہ ایک بہت بڑی علامت جو ہے وہ مقرر ہے۔ تو اب اس کی غیر موجودگی میں کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نہیں جناب یہ 2 سال کا ہے، تو اگر تو سامنے والا متقی پرہیزگار ہے، آپ اسے خود جانتے ہیں کہ واقعی اس نے ہمارے سامنے جو ہے وہ گھر میں پالا ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو آپ جھٹلا جو ہے وہ نہیں سکتے، تو ایسی صورت میں تو آپ اس کے اوپر اعتبار کر سکتے ہیں کہ واقعی اس نے 2 سال پالا ہے، تو بعض جانوروں کے ہو سکتا ہے دانت جو ہے وہ نہ نکل پائیں۔ لیکن جب جھوٹ عام ہے تو وہ اپنا مال جو ہے وہ بیچنے کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو جھوٹ بول رہا، اور آپ نے ادھر جو ہے وہ عبادت کا معاملہ ہے، اپنی عبادت ادا کرنی، اس میں آپ پر احتیاط واجب ہے، شک و شبہ والے میں معاملے میں پڑھ کر اپنی عبادت کو نہ ضائع ہونے دیں۔ تو ایسی صورت میں وہ کتنی ہی قسمیں کھائے آپ ہرگز اس کا اعتبار نہ کریں، اور جو جانور جو بڑی علامت شمار ہوتی ہے اس علامت کے مطابق ہی جب جانور کی عمر کا آپ کو پورا ہونے کا یقین ہو اس وقت ہی وہ جانور جو ہے وہ خریدیں۔ یوں ہی عیب کے معاملے کے اندر کہ عیب جو ہے وہ کتنا ہے تو اس کی پہلے سے معلومات کر لیں، یا اس وقت کوئی چیز درپیش ہے تو آپ فون پر کسی عالم یا مفتی سے پوچھ لیں کہ بھئی یہ عیب پایا جا رہا ہے، کیا اس عیب کی موجودگی میں قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی۔ اچھا، اب ہر وقت آپ کو کوئی فون پر دستیاب ہو جس سے آپ مسئلہ پوچھ سکیں یہ بھی ضروری نہیں، لیکن اب 2 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ بسا اوقات جانور بہت خوبصورت ہوتا ہے اور ریٹ بھی مناسب مل رہے ہوتے ہیں، تو بس دل ہوتا ہے کہ جناب اس کو لے ہی لیں۔ اب ایسی صورت کے اندر یوں ہوتا ہے کہ اب کسی سے پتہ بھی نہیں چل رہا، یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے لے لیتے ہیں، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں۔ دیکھیں خوبصورتی جانور میں تلاش کی جائے، اچھا اور فربا جانور راہ خدا میں خرچ کیا جائے، وہ ساری باتیں فضیلت والی، لیکن اس فضیلت سے پہلے یہ ہے کہ کم از کم آپ کا واجب تو ادا ہو۔ اگر فضیلت والی ساری چیزیں تو پائی جا رہی ہیں لیکن واجب ادا نہیں ہو رہا، 1 سال کا جو ہے وہ
جو ہے وہ بیل ہے اور وہ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور بہت فربا ہے اور 2 سال سے بھی زیادہ فربا ہے. صحیح. تو اب وہ ساری چیزیں موجود ہوتے ہوئے قربانی تو نہیں ہوگی اس کی, تو اس کی خوبصورتی ساری آپ کے کام نہیں آئے گی کہ آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی. تو آپ ان ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھیں. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا اس چیز سے میرا واجب ادا ہوگا, میں جو عبادت کی ادائیگی کرنے جا رہا ہوں قربانی کے, وہ قربانی کی عبادت میری اس سے ادا ہوگی یا نہیں. اگر وہ ادا ہوگی تو پھر اس کے بعد دیگر اس کے اندر جو ہے وہ آپ جو اس کے مستحسنات ہیں, اچھی چیزیں ہیں, افضل والی چیزیں, ان چیزوں کو تلاش کریں. لیکن افضل چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو واجبی چیزیں ہیں ان سے جو ہے وہ قطع نظر کرتے ہوئے اسے لے لینا اور پھر بعد میں اپنی قربانی کو ضائع کرنا, یہ ایک عقل مند کی جو ہے وہ علامت نہیں ہے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ جانور میں اولاً یہی دیکھیں کہ وہ عیب سے جو ہے وہ پاک ہو, اس کی عمر جو ہے وہ پوری ہو. اگر کسی سے آپ کا رابطہ نہیں بھی ہوتا تو ایسے شک و شبہ والے جانور کو ہرگز نہ خریدیں, بلکہ کوئی اور جانور خریدیں جس میں مکمل اطمینان آپ کو حاصل ہو. مدنی چینل کے ناظرین, بڑا تفصیلی جواب جو ہے مفتی صاحب نے ہمیں ارشاد فرمائے اس حوالے سے. یعنی اس جواب کے بعد یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ یعنی جانور کی خریداری کے حوالے سے علم دین کی اہمیت کس قدر ہے, اس کے لیے احتیاط ہمیں کس طرح کرنی چاہیے. ورنہ بعض اوقات لاکھوں روپے کے جانور لوگ لے لیتے ہیں کہ خوبصورت ہے, فربا ہے, لیکن وہ قربانی کا اہل نہیں ہوتا, یوں قربانی ضائع ہو جاتی ہے. مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. محمد ساجد اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. دارالفضل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اس مکتبے سے DVD لے اور اس وقت یہ اس طرح کی کوئی بات نہ ہوئی ہو کہ بھائی مطلب اختیار عیب ہے یا نہیں, ایسی کوئی بات نہ ہوئی ہو, بس عام طور پر جیسے خرید و فروخت ہوتی ہے اس طرح DVD لے کر آ جائے تو وہ DVD پوری نہ چلے, تھوڑی چلے, اس کے بعد بالکل نہ چلے. اب وہ اگر مشتری جو ہے واپس جا کر اس کو جو ہے تبدیل کروانے کا مطالبہ کرے, دکاندار یہ کہے کہ بھائی ہم اس سے بری ہیں کیونکہ یہ الیکٹرانک چیزیں ہیں, ایسی چیزیں ہم کو ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. حالانکہ اس وقت ایسی کوئی بات طے نہ ہوئی تھی. کیا ایسی صورت میں دکاندار اس کو واپس نہ لینے کی صورت میں گناہ گار ہوگا یا نہیں؟ آیا اس کو واپس لینا ضروری ہے یا نہیں؟ اس مسئلے میں رہنمائی فرما دیں. عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میرا نام ہے عبد الشکور, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. اور مجھے مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ میرا جو ایک فلیٹ تھا وہ میری بیوی کے نام کا تھا, وہ رضا الہی سے انتقال کر چکی ہیں. اب اس کی جگہ میں اس میں دوسرے پیسے جوڑ کے میں ایک فلیٹ لے رہا ہوں. وہ میں اپنی اگر میری 4 بیٹیاں ہیں, میں اگر بیٹیوں کے نام پہ کرتا ہوں تو اس میں کوئی قباحت ہے یا کوئی حرج ہے؟ DVD لی تھی, صحیح نہیں ہے, وہ واپس نہیں ہو رہی, اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ لیکن کوئی سامان جو ہے وہ آپ خرید رہے ہیں, اس کے اندر اگر اولاً 2 چیزیں ہوں گی, یا تو طے ہوگا, جیسے گارنٹی عموماً طے ہوتی ہے, صحیح, یا یہ ہے کہ طے نہیں ہے لیکن یہ طے ہے کہ اس کی گارنٹی نہیں ہے. بتا دیا آپ کو یا دکان پہ لکھ کے لگا دیا کہ بھئی جو چیز آپ لے جا رہے ہیں دکان پہ چیک کر لیں آپ, ٹھیک ہے, دکان سے نکل جانے کے بعد ہماری ذمہ داری نہیں ہے, چاہے وہ صحیح ہے یا خراب ہے, جو بھی ہے وہ بیان کر دیا گیا. تو اب یہ دونوں صورتیں تو واضح ہیں. جب ایسی صورت, پہلی صورت میں گارنٹی ہے تو وہ لیتے ہی ہیں. دوسرا یہ کہ بیان کر دیا کہ بھئی جو کچھ بھی ہے آپ کے سامنے, اس میں جو عیب ہے آپ یہیں پہ چیک کر لیں, مزید ہم اس کی کوئی گارنٹی یا کوئی بھی چیز کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں, تو یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن عموماً جو نارمل خرید و فروخت ہے جس میں دونوں طرف کی چیزیں نہیں بیان ہوئیں, تو ایسی صورت کے اندر خیار عیب حاصل ہوگا. وہ چیز لی ہے اور اس کے اندر عیب موجود نکلا ہے, تو ایسی صورت کے اندر اس عیب کو جو ہے وہ واپس, عیب کی وجہ سے وہ چیز واپسی ہوگی اور دکاندار کو واپس کرنا ضروری ہوگی, ورنہ وہ گناہ گار ہوگا. ٹھیک. دوسرے ہمارے کالر یہ تھے کہ فلیٹ تھا اور پھر ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا, 4 بیٹیاں ہیں, نیا انہوں نے فلیٹ لیا ہے, تو اس حوالے سے وہ کچھ دیکھیں. اولاد کے نام جو ہے وہ فلیٹ جو ہے وہ کرنا یا دیگر چیزیں کرنا, اب اس کی 2 صورتیں ہیں. اولاً تو یہ ہے کہ وہ فلیٹ جیسے ان کی زوجہ کے نام تھا, تو کیا وہ واقعی زوجہ کی ملکیت میں تھا, یا یہ کہ تھا تو شوہر کے نام, فقط قانونی اعتبار سے نام جو ہے وہ زوجہ کے کروا دیا تھا اور ملکیت شوہر کی تھی اور زوجہ کا زندگی میں اس پر قبضہ بھی نہیں ہوا. اگر تو ایسی صورتحال ہے تو اس فلیٹ کے بھی یہ خود ہی مالک ہیں, ٹھیک ہے, اور جو دوسرا خریدیں گے اس کے بھی یہ مالک ہیں. تو یہ اپنی زندگی کے اندر اگر اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں اور صرف بیٹیاں ہی ان کی اولادیں ہیں, تو سب کو برابر برابر تقسیم کر دیں. ٹھیک ہے. اب تقسیم میں ہمارے ہاں عموماً فقط قانونی چیز پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ بھئی قانونی اعتبار سے لکھ دیا کہ بھئی یہ جو ہے وہ اس کا ہے, یہ اس کا ہے, یہ اس کا. لیکن اس چیز کے اوپر قبضہ دلانا اور باقاعدہ تقسیم کر کے کہ کون سا حصہ کس کا ہے, یہ نہیں ہوتا. جب یہ نہیں ہوتا تو انتقال کے بعد وہ چیز
ختم ہو جاتی ہے، وہ جو گفٹ زندگی میں کیا ہوتا ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے اور وہ وراثت میں چلا جاتا ہے. تو اگر زندگی میں تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں تو شرعی طریقے سے باقاعدہ تقسیم بھی کریں اور اس کے اوپر الگ الگ کر کے قبضہ بھی دلا دیں. اب اس میں جو فلیٹ کی صورتحال ہے، کرائے پر ہے یا الگ ہے، اس سے متعلق دارالفتہ سے معلوم کر لیں، بالمشافہ ملاقات کر کے کہ کیا میری فلیٹ کی صورتحال ہے، کس طور پہ میں قبضہ دلا سکتا ہوں، اس کے اوپر عمل کریں. اور اگر یہ ان کی زوجہ کی ملکیت تھا پہلے والا فلیٹ، فقط نام نہیں تھا، شرعی اعتبار سے زندگی میں ان کا قبضہ بھی ہو چکا تھا اور وہی اس کی مالک تھی، تو اب اس فلیٹ میں تو رد و بدل یہ نہیں کر سکتے کیونکہ اب اس فلیٹ کے اندر وراثت جاری ہو گئی جس میں ان کا بھی حق ہے کہ یہ شوہر تھے ان کے، ان کی بیٹیوں کا بھی حق ہے، اور پھر اگر ان کے والدین میں سے کوئی حیات ہے تو ان کا بھی جو ہے وہ حق بنے گا اور ان کو بھی حصہ وراثت کا ملے گا، وہ انہیں دینا ضروری ہو. ٹھیک ہے، مزید کالز کو شامل کرتے ہیں. میں محمد طیب بات کر رہا ہوں پنجاب کے شہر سیور سے. مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کے 4 تن ہوتے ہیں اور 3 میں سے دودھ نہیں آ رہا، وہ سگڑ گئے ہیں اور 1 میں سے آ رہا ہے، کیا وہ قربانی پہ لگ جائے گی؟ جی اگلی کال. دبئی سے بات کر رہا ہوں سیف الرحمان. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو انشورنس پرانا یہ جائز ہے یا نہیں جائز، کیونکہ ادھر کا تو قانون ہے اگر انشورنس نہیں ہے تو وہ فائن کر دیتے ہیں. گاڑی کی انشورنس نہیں ہے تو پھر بھی فائن آتا ہے، اگر انسان کی جو انشورنس نہیں ہے تو پھر بھی فائن آتا ہے. اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. ٹھیک، جی اگلی کال. بات کر رہا ہوں لاہور سے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو قسطوں پر چیز لیتے ہیں یہ جائز ہے یا حرام ہے؟ یہ سود پہ آتی ہے، کس پہ آتی ہے؟ جانور لیا قربانی کا تھن جو ہے اس کے اندر عیب ہے. دیکھیں بکری کے اندر 1 تھن کا سوکھ جانا یہ عیب ہے اور اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور بڑے جانور میں اگر 2 تھن خشک ہیں تو ایسی صورت کے اندر یہ عیب ہے، قربانی نہیں ہوگی. انہوں نے جو بیان کیا اس میں 3 جو ہے وہ ہیں تو بدرجہ اولا قربانی اس جانور کی نہیں ہوگی کہ یہ عیب ہے. ٹھیک، انشورنس کے حوالے سے انشورنس جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے کہ سود اور جوئے کا مجموعہ ہے. جہاں قانونی اعتبار سے جو ہے وہ ضروری ہے وہاں پر مجبوری ہے، وہاں کروانے کی صورت میں گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن کس حد تک جو ہے وہ کروانا ضروری ہے اس پر دیکھ لیں. 3rd پارٹی انشورنس جو ہے وہ گاڑیوں کی ہوتی ہے، وہ قانونی اعتبار سے ضروری ہوتی ہے تو فقط وہی کروائیں گے. اس کے علاوہ مزید جو انشورنس آپشنل ہے، اختیاری ہے کہ آپ کروائیں یا نہ کروائیں، تو اس کو کروانا ان کے لیے جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، قسطوں پر سامان کی خرید و فروخت کو عموماً لوگ یوں سود سمجھتے ہیں کہ جناب اس میں نقد کے مقابلے میں اضافی پیسے آ رہے ہیں تو سود ہے. تو ہر اضافی پیسہ جو پاس آئے وہ سود نہیں ہوتا، ورنہ تو کاروبار میں نفع ہوتا ہے، یہ پیسہ پاس آتا ہے، یہ وہ سود نہیں ہوتا. تو قسطوں کا کاروبار فی نفسی ہی جائز ہے. کسی چیز کی قیمت نقد میں جو ہے وہ کم ہونا، ادھار میں زیادہ ہونا وہ جائز ہے، لیکن مکمل شرعی طریقہ کار کے مطابق عقد کا ہونا یہ ہر سودے کے اندر ضروری ہے کہ کب قیمت کی ادائیگی ہوگی اس کی تاریخ متعین ہو اور کتنی قیمت ہوگی وہ متعین ہو. مزید یہ کہ قسط لیٹ ہونے کی صورت میں کوئی جرمانہ وغیرہ جو ہے وہ نہ ہو. گاڑیاں وغیرہ قسطوں پہ لی جاتی ہیں، اس میں انشورنس شرط ہوتی ہے، اس شرط کے ساتھ خریداری ناجائز ہوتی ہے. قسط اگر کوئی ادا نہ کر سکا تو وہ چیز ضبط کر لی جاتی ہے، یہ بھی ناجائز ہے. تو ناجائز شرطوں کے ساتھ قسطوں کا کاروبار ناجائز ہے، ناجائز شرطوں سے اگر پاک ہو تو جائز. ٹھیک، قربانی کے جانور کی خرید و فروخت سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے. اچھا حضور ارشاد فرمائیں کہ جانور خریدا، علاقے میں لے کر پہنچے، کچھ دن ہمارے پاس رہا، ہم نے اس کی خدمت کی، ہم نے لیا تھا 50,000 روپے کا، اب کوئی مل گیا کہ حضرت 70 کا آپ مجھے دے دیں، تو اب کیا کریں، بیچ دیں اس کو؟ یہ جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ لوگوں کا کہ جناب لیا ہے پہلے کبھی، بعد میں منڈی جو ہے وہ ہو گئی تو چلو یار اگر کوئی زیادہ پیسے لگا رہا ہے تو ٹھیک ہے بیچ دیتے، ہم اس سے اچھا جانور رائے خدا میں خرچ کرنے کے لیے لے آئیں گے. لیکن اس کی 2 صورتیں. اول تو یہی کہ جو شرعی فقیر ہوتا ہے کہ جس پر قربانی واجب نہیں ہوتی، وہ جو ہے وہ ثواب پانے کے لیے جو ہے وہ نفلی قربانی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو وہ تو جو جانور خرید لے گا اس پر اسی کو قربان کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ایون کہ اس کے اندر عیب بھی آ گیا جب بھی اس کو اسی جانور کو قربان کرنا ضروری ہے، تو وہ تو نہیں بیچ سکتا چاہے اس کے جو ہے وہ لاکھوں روپے زیادہ کیوں نہ ملے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے غنی شخص، صاحب نصاب شخص، وہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ اس جانور کو بیچ دوں اور دوسرا خرید لوں. تو یہ اولاً تو مناسب نہیں ہے کہ جو چیز راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے لے لی ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو جو ہے وہ اس میں اپنا ارادہ تبدیل نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ بیچ دیتا ہے
تو اب اس کے اوپر یہ ضرور لازم ہے کہ کم از کم جو دوسرا جانور خریدے وہ اس کے برابر قیمت کا خریدے یا اس سے زیادہ قیمت کا، اس سے کم قیمت کا جو ہے وہ خریدنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، یہ خیال رکھنا اسے ضروری ہے، اور بہتر یہی ہے کہ اسی جانور کو جو ہے وہ قربان کرے۔ ہاں کوئی اگر لایا ہی منڈی سے اس لیے ہے کہ ابتداً 4-5 جانور لا کے میں بیچوں گا، ان سے جو نفع ہوگا پھر اس سے اپنا قربانی کا جانور خریدوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ تو کاروبار کر رہا ہے، اس نے قربانی کے لیے جانور جو ہے وہ نہیں خریدا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح جانور لیا، اس کے تھن میں دودھ موجود ہے، جی، اب اس دودھ کا کیا ہوگا؟ اس کو بیچ دیں؟ تھن میں جو دودھ ہے، اولاً تو یہ ہے کہ دودھ کی تھن میں خرید و فروخت جائز نہیں ہے، یعنی یوں ہی سودا کہ بھئی اس تھن میں جتنا دودھ ہے وہ تمہیں جو بیچتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ کیا پتہ اس کے اندر کتنا دودھ ہے، دودھ ہے بھی یا نہیں ہے، تھن ویسے ہی کھولے ہوئے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ کہ قربانی کا جانور ہے تو اس کی تو چیزوں سے نفع حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو اب اس کا کیا کریں؟ تو اس میں یہی کہا کہ اولاً تو اس کے اوپر کوئی کسی بھی طریقے سے اس کے ایسا کریں کہ دودھ نہ گرے، ٹھیک ہے، اور اگر جو ہے وہ دودھ نہ رکتا ہو، گرنے والا ہو، ضائع ہونے والا ہو، تو پھر نکال کر اسے صدقہ کر دیں، اسے خود استعمال نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کالز دیجیے۔ محمد عدنان میرا نام ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قربانی جو مین گھر کا جو مین سربراہ ہوتا ہے، قربانی اسی کی ہوتی ہے یا سب کی، یعنی کہ قربانی ہونی چاہیے لڑکوں کی، لڑکیوں کی؟ سربراہ کی قربانی نہیں ہوتی بھائی، قربانی تو وہ کرتا ہے۔ جی اگلی۔ محمد ارشد اطاری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ میرا دارالفتاء اہل سنت میں یہ سوال ہے، اگر کسی شخص پر قربانی واجب نہیں لیکن اس کے دل میں تڑپ ہے، شوق ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں بھی قربانی کروں، اور وہ کر کے کہیں نہ کہیں سے قربانی کر دیتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کرے گا؟ سبحان اللہ، تو بہت پیاری بات ہے۔ جی کیا فرمائیں گے، قربانی گھر کے سربراہ کی ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے؟ لیکن قربانی کا تعلق اسی طریقے سے جس طرح نماز کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، کہ نماز فرد سے متعلق ہے، عبادات جتنی بھی ہیں ٹھیک ہے، ان میں فرد سے جو ہے وہ تعلق ہے، نماز ہر فرد پہ لازم ہوگی جو بالغ ہوگا، جس کے اوپر بھی شرائط پائی جائیں گی۔ زکوٰۃ بھی کا یہی حال ہے کہ زکوٰۃ یہ نہیں کہ ایک فرد دے دے، بلکہ جو صاحب نصاب ہوگا، مالک ہوگا، وہ اس کے اوپر فرض ہوگا۔ حج بھی یوں ہی ہے، روزہ بھی یوں ہی ہے، تو قربانی کا معاملہ بھی یہی ہے کہ یہ ایک عبادت ہے۔ ٹھیک، آپ اس کو نماز کے ہی پس منظر میں سمجھیں، نماز کی اپنی شرائط ہیں، قربانی کی اپنی شرائط ہیں، تو جس میں قربانی کی شرائط پائی جائیں گی، جو صاحب نصاب ہوگا، بالغ ہوگا، مقیم ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ بالغ ہے اب چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے اگر مال ہے صاحب نصاب تو اس پر اپنے مال کی وجہ سے قربانی کرنا لازم ہے، اور ہر ایک پر کم از کم ایک حصے کی قربانی ضروری ہے۔ تو اب اگر گھر میں 5 افراد ایسے ہیں تو 5 کی طرف سے الگ الگ قربانی کرنا ضروری، ایک قربانی چھوٹی یا ایک حصہ 5 کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ جناب گھر میں ایک سربراہ جو ہے وہ گھر کا وہ قربانی کر دے سب گھر والوں کی طرف سے، تو ایسا نہیں ہے، وہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یا بعض جگہ یوں ہوتا ہے کہ جناب اس سال میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، اگلے سال بیوی کی طرف سے کروں گا، اس سے اگلے سال جو والدہ کی طرف سے کروں گا، حالانکہ وہ تینوں صاحب نصاب ہیں، تو یوں نہیں ہے، ان تینوں پر ہر سال اپنی طرف سے ہی قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ ایک کی قربانی دوسرے کو کفایت نہیں کرے گی، دوسرا اپنی جگہ پر گناہگار ہوگا قربانی نہ کرنے کی وجہ سے، اور نہ صرف گناہگار ہوگا بلکہ اب بھی لازم ہوگا کہ جتنی قربانیاں نہیں کی، ہر قربانی کے بدلے میں ایک بکرے کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کرے، اور یہ کسی بھی شرعی فقیر مستحق زکوٰۃ کو مکمل طور پر ادا کرے۔ تو یہ ضروری ہے، تو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ قربانی کسی ایک پورے کنبے کی نہیں ہوتی، کسی جو ہے وہ ایک پورے خاندان کی نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہے کہ گھر میں وہ افراد جن پر قربانی واجب نہیں، جیسے نابالغ بچے ہیں، صحیح، تو نابالغ بچوں کے پاس اگرچہ کتنا ہی مال ہو، صاحب نصاب ہی کیوں نہ ہو، ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو جب ان پر قربانی واجب نہیں ہے تو اب ان کے طرف سے اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ ان کی طرف سے نفلی قربانی ہوگی، نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ یوں ہی والدین جو ہے وہ زندہ ہیں، حیات ہیں، لیکن وہ صاحب نصاب نہیں ہیں، اور یہ شخص خود صاحب نصاب ہے، اب یہ والدین کی محبت میں چاہتا ہے کہ اس دفعہ کی قربانی میں والدہ کی طرف سے کر دوں یا والد کی طرف سے کر دوں، حالانکہ قربانی اس پر واجب ہے، تو یہ اپنی واجب قربانی کو چھوڑ کر وہ نفلی کام کرنے جائے گا تو اس کو اس کا ثواب نہیں، گناہ ملے گا کہ اس نے جو ہے وہ اپنی واجب قربانی ادا نہیں کی۔ تو اس پر لازم ہے کہ اولاً اپنی قربانی کرے، ہاں اللہ نے اور دیا ہے تو 2 قربانی کرے، ایک اپنی طرف سے کرے، ایک والدہ کی طرف سے نفلی قربانی کرے، تو اس چیز کا خیال رکھا جائے۔
قربانی واجب نہیں ہے لیکن شوق ہے اور شوق پورا کیا، قربانی کر دی تو ثواب ملے گا؟ بالکل ثواب ملے گا. قربانی ایک عبادت ہے اور ایک عظیم ترین عبادت ہے جو کہ ہر مذہب کے اندر عبادت رہی ہے. صحیح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جو بھی بندہ ذبح کرے گا تو وہ چاہے واجب کے طور پر ذبح کرے تو اس پر تو ویسے ہی واجب ہے، اس کو بھی ثواب ملے گا، لیکن جس پر واجب نہیں ہے وہ شوق اور محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال راہ خدا کے اندر جو ہے وہ خرچ کرتا ہے تو بالکل اسے بھی قربانی کی فضیلتیں حاصل ہوں گی. جی مزید کورس دیجیے. میں ڈاکٹر زاہد اسکر اتاری عرض کر رہا ہوں ڈی جی خان سے. آپ کا سلسلہ دارالفتاح اہل سنت دیکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ خرید و فروخت کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے کافی معلومات اچھی مل رہی ہے. یہ شرعی فقیر اور صاحب نصاب یہ جو اصطلاح استعمال ہو رہی ہے، اگر اس کو دوبارہ آپ ارشاد فرما دیں کہ کیا ہے تو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شریف فقیر اور یہ جو اصطلاحیں استعمال کی غنی وغیرہ، دیکھیں غنی جو قربانی کے اعتبار سے ہے، غنی مالدار شخص کو کہا جاتا ہے. اب شرعی اعتبار سے مالدار کون ہے؟ وہ جو نصاب کی مقدار مال کا مالک ہو وہ غنی ہوتا ہے. جو نصاب سے کم مالک ہوگا وہ شرعی فقیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب زکوٰۃ کے اعتبار سے غنی الگ ہوتا ہے، اس کی ایک الگ صورتحال ہے، لیکن قربانی کے اعتبار سے جو غنی ہوتا ہے وہ شخص جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد کوئی اور مال موجود ہو، پیسے کی صورت میں ہو یا ایون کے پیسے کی صورت میں نہ ہو. زکوٰۃ تو سونا چاندی پیسے اور مال تجارت پر آتی ہے، لیکن قربانی میں جو آپ کا ایکسٹرا مال ہوتا ہے گھر میں بھی ہوتا ہے. آپ کے پاس 2 گاڑیاں، ایک استعمال کی ہے، ایک حاجت اصلیہ کی، دوسری فارغ ہے. صحیح. اس کے اوپر زکوٰۃ تو نہیں تھی. آپ کے بہت سارے پلاٹ تھے جو آپ نے بیچنے کے لیے نہیں خریدے تھے، آپ نے ویسے ہی جو ہے وہ خریدے تھے کہ جو ہے وہ کل کو اس پہ گھر بناؤں گا یا بیٹے بیٹیوں کو شادیوں میں گفٹ کر دوں گا. ان پہ زکوٰۃ تو نہیں تھی، یہ آپ کو ہر دفعہ بتایا گیا. لیکن اب جب قربانی کا معاملہ آئے گا تو ان پلاٹوں کی وجہ سے، اس ایکسٹرا گاڑی کی وجہ سے آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، کیونکہ اس کی مالیت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کو. اسی طرح رمضان میں ہم سے یہ سوال پوچھا جاتا رہا کہ جناب عورتوں کے بڑے بھاری جوڑے ہوتے ہیں شادی والے، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے استعمال میں نہیں آ رہے، شادی کے بعد اب پہننے ہی نہیں ہے، وہ رکھے میں. اب اگر ان کی مالیت یا ایسا گھر کا جہیز کا سامان جو استعمال میں نہیں آتا، حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، اس کی مالیت آپ کے نصاب کو پہنچتی ہے، 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے، اس کی وجہ سے آپ پر قربانی ضرور لازم ہو جائے گی. تو یہ فرق ہے کہ صاحب نصاب جو قربانی میں ہے وہ تھوڑا یہاں پر وسعت رکھتا ہے کہ اس کے اوپر یہاں پر جو ہے وہ زیادہ چیزوں کو صاحب نصاب ہونے میں شمار کیا جاتا ہے. اور جس کے بعد 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر مال نہیں ہے وہ شرعی فقیر ہے، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ نے دیکھا قربانی کے حوالے سے اور دیگر مسائل پر بھی گفتگو ہوئی. یہ قربانی کے مسائل ابھی مکمل نہیں ہوئے ہیں. میں ایک رسالے کی طرف آپ کی وہ رہنمائی کروں گا. ابلغ گھوڑے سوار، یہ رسالہ میرے اہل سنت کا ہے، آپ اسے حاصل کر لیجئے. اس کا مطالعہ کریں گے تو مزید انشاءاللہ عز و جل یہ مسائل آپ کے علم میں آئیں گے. ساتھ ہی اس کے اندر گوشت سے متعلق بھی اہم معلومات موجود ہے، یعنی جانور کے وہ حصے، وہ اعضاء جن کا کھانا شرعاً ہمارے لیے ممنوع ہے، اس کے اندر اس کی بھی معلومات موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو ہم نے سنا ہے، سیکھا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.